وہ صورتیں جو نمازی کے لیے مکروہ نہیں ہیں، پیچھے تو ہم نے کل پڑھے تھے نا تفصیل کے ساتھ مکروہات جو ہے نماز میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے، اب وہ چیزیں جو مکروہ نہیں ہیں، کمر کو باندھ لینا، کمر پہ کوئی چیز کسی نے کپڑا باندھ لیا کوئی، یا کسی کو مثلا کوئی درد تکلیف ہے اس نے باندھ لیا تو وہ تو ویسے ہی منع نہیں ہے، تو عام طور پہ جیسے کوئی درمیان میں پگڑی کسی نے باندھ لی، رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین اس طرح سے نا کمر پہ ایک پٹا باندھا کرتی تھی، کپڑا اسے باندھتے ہیں، تو جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، تو جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے نا تو وہ کھانا پہنچاتی تھی سرکار کو، تب ان کے پاس کھانا باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو انہوں نے وہ جو کپڑا تھا نا، وہ جو کمر جس کے ساتھ باندھتی تھی، تو وہ انہوں نے کھولا اور اس سے دو ٹکڑے کیے، تو ایک میں سرکار کے لیے، اس میں حضور کے لیے کھانا انہوں نے باندھا، تو وہ اسی لقب سے مشہور ہو گئی، اسے عربی میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں جی، وہ جو پیٹی ہوتی ہے جو ذل، اور عربی میں کچھ اسے بولتے ہیں، تو آپ اسی نام سے مشہور ہو گئی، تو وہ ایک زمانے میں جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضور کے بعد جب آ، وہ جس نام کے ساتھ لقب کے ساتھ آپ مشہور ہو گئی، تو اس وجہ سے نا لوگوں نے آپ کو تانے دیے آپ کے بیٹے کو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ یہ تمہیں اس چیز کا تانا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تانا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے شرف کا باعث ہے کہ مجھے اس نام سے یاد کیا گیا، میں رسول اللہ علیہ والسلام کی خدمت کرتی رہی اور مجھے اس نام سے مجھے بلایا گیا۔ ولا ولا یکرہ لہو شد الوسط، درمیان سے کمر کو باندھ لینا منع نہیں ہے، اس طرح نماز کے دوران تلوار لٹکانا، کسی نے مثلا وہ پٹا ہوتا ہے نا اس کے اندر تلوار ڈالتے ہیں، جیسے اس کے اندر وہ اسلحہ وغیرہ جیسے پسٹل وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ کسی نے ڈال لیا تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن تب جب اس کی حرکت سے نماز سے توجہ نہ ہٹے، اگر اس کے ادھر ادھر کرنے سے نماز سے توجہ ہٹ رہی ہو تو پھر اسے اٹھا کے رکھ دیں۔ اور اسی طرح جو لمبی قبا کسی نے پہنی ہو نماز میں، وہ جو شیروانی ہوتی ہے اس میں پہننے میں بھی حرج نہیں ہے، اس طرح ابا جس کو آپ ابایا بولتے ہیں، یہ مردوں اور عورتوں کی مختلف ہوتی ہیں، تو اس طرح سے پہن کے ہاتھوں کو داخل نہ کرنا، یعنی کہ کسی نے بڑی ابایا پہنی ہے اور اس نے اس کے اندر ہاتھ اپنے داخل نہیں کیے، صرف اوپر ڈال لی اس نے اور آگے سے اسے بند کیا ہوا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سامنے ہو، قرآن مجید کی طرف دیکھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھنا مکروہ ہے، نماز میں پڑھیں گے تو اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، صرف قرآن کو دیکھ لیا تو حرج نہیں ہے، اس طرح کوئی سامنے تلوار لٹکی ہے اس کی طرف دیکھ لیا تو حرج نہیں ہے۔ وظاہر قائد یتحدث، ایک بندہ باتیں کر رہا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے، پھر اس کی پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھ لی تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ شمع سامنے جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، ان کے سامنے پڑھ لیا تو مکروہ نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، سامنے آگ جل رہی ہو تو مکروہ ہے، وہ بڑی آگ ہو تو مکروہ ہے، جتنی لالٹین کی ہوتی ہے، موم بتی کی لائٹ ہوتی ہے، یا اس طرح کی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے سامنے حرج نہیں ہے۔ جیسے آگ کی انگیٹھی ہے تو اس میں آگ ذرا زیادہ ہوتی ہے اور وہ جل بھی رہی ہوتی ہے، کبھی انگارے ہوتی ہیں اور کبھی آگ جل رہی ہوتی ہے، جلتی آگ کے سامنے نہ پڑے، انگارے یا کوئی ہیٹر وغیرہ ہے جو چھوٹا ہے تو اس میں حرج نہیں ہوگا۔ بس سجود والا بساط فیہ تصاویر، ایسے چٹائی پر سجدہ کرنا جس کے اوپر تصاویر ہیں، تو لیکن ان تصویروں کے اوپر سجدہ نہ ہو، یعنی کہ نیچے کوئی اس طرح کی بچھائی ہے کہ اس کے اوپر تصویریں ہیں لیکن سجدہ تصویروں کے اوپر نہیں ہے، سائڈوں پہ ہے، تو وہ تصویریں کیونکہ نیچے ہیں ان کی تعظیم نہیں ہو رہی، اس لیے ان کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہوگی۔ وقت الحیۃ وعقرب خاف اذاہما، کسی سانپ کو نماز کے دوران مار لینا یا بچھو کو جب پتہ ہو کہ وہ کاٹ لیں گے ڈسیں گے تو ان کو مارنا بھی جائز ہے، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ولو بھی ضربات، اگرچہ کئی ضربیں لگیں انہیں مارنے میں، وانحراف عن القبلۃ، انہیں مارتے ہوئے قبلے سے منہ ہٹ بھی جائے تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔
اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، 6-7 چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران مارنے کی اجازت دی، ان میں سے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ خاص طور پہ زیادہ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر نماز ٹوٹ بھی گئی تو ظاہر پہلے جان بچانی ہے، تو نماز بعد میں بس۔ ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع، اور کپڑے کو جھاڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تاکہ وہ رکوع میں جسم کے ساتھ چمٹ نہ جائے۔ رکوع میں اگر جسم کے ساتھ چمٹتا ہے کپڑا اور بندے کو مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے کپڑے کو تھوڑا سا جھاڑ لیا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ ولا بمسح جبهته من التراب او الحشیش بعد الفراغ من الصلاة، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیشانی کی مٹی کو صاف کرنا یا پھر کوئی گھاس وغیرہ لگ گئی اسے صاف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حد بمسح جبہتی، پیشانی کو صاف کرنا مٹی سے، اول حشیش یا گھاس سے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ نماز کے پڑھ چکے ہیں آپ، تو تھوڑی سی کوئی مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے صاف کر لیا، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ مٹی لگی ہے تو نماز کے دوران لگی ہے، تو اس کو ایک برا محسوس کرتا ہے، برا سمجھتے ہوئے نہیں، اس لیے کہ یہ کیونکہ اچھی نہیں لگ رہی اور اس کو بندے نے صاف کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح نماز سے فارغ ہونے سے پہلے بھی اگر اس سے تکلیف ہو رہی ہے کوئی، تو پھر نماز سے فارغ ہونے سے پہلے بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ یا مثلا کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے پیشانی کے ساتھ جس سے نماز میں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو اسے بھی صاف کر سکتے ہیں۔ ولا بالنظر بموقعینیہ من غیر تحویل الوجہ، اور اسی طرح اپنے آنکھوں کے جو کنارے ہیں ان کے ساتھ اگر دیکھ لیا، چہرہ نہیں پھیرا، آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھ لیا، اسے کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا، اس طرح سے کنکھیوں سے، کانوں کے کناروں سے دیکھنا، تو آنکھوں سے کناروں سے دیکھنا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح دیکھیں گے تو توجہ ادھر ادھر بٹے گی، اس لیے نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ ولا بأس بالصلاۃ علی الفرش، اسی طرح بستر پر جو سخت ہو، جو بہت نرم نہ ہو، اس طرح والبسوتی، بساط کی جمع ہے، قالینوں پر، والنبودی، اس طرح کے نمدہ، یہ بھی جو ہوتا ہے مختلف قسم کی کارپیٹ ہوتی ہے، تو دری پہ نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس طرح بستر پہ پڑھنے میں۔ والافضل والصلاۃ والارض، افضل یہ ہے کہ زمین کے اوپر پڑھے، او علی ما تنبتہ، یا اس چیز پر پڑھے کہ جو زمین جسے اگاتی ہے، اس کے اوپر، جیسے گھاس وغیرہ پہ نماز پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچی ہوتی تھی اور صحابہ کرام وہاں پہ نماز پڑھتے، حضور بھی وہاں پہ نماز پڑھتے، اور پھر کبھی جب بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی اس کی، اور مسجد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تو ہماری ناک کے ساتھ، پیشانی کے ساتھ کیچڑ بھی لگ جاتا، اس طرح بھی انہوں نے نماز پڑھی۔ تو مٹی زمین، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ فرش پہ اگر اس کو دھو لیا جائے یا اس کے اوپر کوئی نیاسر لگ بھی جائے، صرف اوپر صاف کر لی جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، اگر کچی زمین ہو تو خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو کبھی اس طرح پڑھ کے بھی سنت ادا کرنی چاہیے۔ ولا بأس بتقریر السورۃ فی الرکعتین من النفل، نفل کی 2 رکعتوں میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا منع نہیں ہے، لیکن فرائض کی دو رکعتوں میں ایک ہی صورت نہیں پڑھنی چاہیے، زیادہ صورتیں یاد کریں اور ان کی عادت بنائیں کہ ہر رکعت میں عمل